الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محترم حضرات، ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں 165 سے لے کر 66 اور 67. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے محبت ایسے کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ تعالیٰ سے محبت میں سب سے زیادہ مضبوط ہیں، اللہ تعالیٰ سے سب زیادہ وہ محبت کرتے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ سے محبت شدید ترین ہے. تو اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کی تردید کی گئی جو اللہ کے سوا اوروں کو محبت میں ایسا شریک ٹھہراتے ہیں جیسے اللہ ہے، محبت میں اللہ کا ہمسر ٹھہراتے ہیں، اللہ جیسی محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں شریک کرتے ہیں. ہمیں ان کی یہاں پہ رد کیا گیا آیت میں. اور ہمیں ایمان والے اللہ تعالیٰ سے سب زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کی اللہ سے محبت ہر چیز پہ غالب ہوتی ہے، اور جس کی یہ حالت نہیں ہے اس کے لیے تنبیہ ہے. فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. جب یہ ظالم لوگ دیکھیں گے عذاب آئے گا تو دیکھیں گے کہ ساری قوتیں اللہ کے پاس ہیں اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، کیونکہ انہوں نے اوروں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا اور ان سے محبت اس طرح کی جس طرح اللہ سے کی جاتی ہے، اور ان کی اطاعت بھی کی، ان کی فرمانبرداری بھی اس طرح کی جیسے اللہ کی جاتی ہے. یہ لوگ قیامت کے دن دیکھیں گے کہ اللہ کے پاس سب اختیارات ہیں اور اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے. جب عذاب آئے گا ان شریکوں پہ بھی آئے گا اور شریک ٹھہرانے والوں پہ بھی آئے گا، کیونکہ ان شریکوں نے اپنی مرضی سے ان کو اپنے تابع دار کیا. ہماری پوجا تم اس طرح کرو اور ہماری بات اس طرح مانو جیسے اللہ کی مانی جاتی ہے، اور انہوں نے ان کی بات مانی. اسی طرح انہوں نے اللہ کے ساتھ محبت میں ان کو شریک کیا اور ان کی بات مانی. تو کیا ہوگا؟ استبر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. جب عذاب دیکھیں گے تو پیروی کرنے والے وہ دیکھیں گے کہ جن کی انہوں نے پیروی کی ان سے برات کر رہے ہیں، ان سے بھاگ رہے ہیں. یعنی جنہوں نے ان لوگوں کو انہوں نے اللہ کے ساتھ برابر شریک ٹھہرایا، جن کو شریک ٹھہرایا، قیامت کا دن دیکھیں گے کہ وہ ان سے پرے ہو رہے ہیں اور کہیں گے کہ ہم تمہارا کوئی فائدہ نہیں کر سکتے اور تمہیں کسی تکلیف سے نہیں چھڑا سکتے اور ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب وہ اس طرح کریں گے تو پیروی کرنے والے دیکھ کے پریشان ہوں گے. ہم دنیا میں ان سے محبت کرتے رہے اور ان کو اللہ کی محبت میں برابر شریک ٹھہراتے رہے اور ان کی باتیں بھی اس طرح مانتے رہے جیسے اللہ کی مانی جاتی ہیں، اور آج عذاب آیا ہم سے یہ دور ہو گئے اور ہمیں بچا نہیں رہے تو کیا ہوگا؟ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. سارے رشتے ناطے وہ ختم ہو جائیں گے. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا. جب پیروی کرنے والے یہ دیکھیں گے کہ جن کی ہم نے پیروی کی تھی
اور خدا کا شریک ٹھہرایا تھا، آج ہم سے وہ دور ہو گئے، وہ کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ موقع ملے اور ہم ان لوگوں سے بھی ایسے برات کا اظہار کریں جیسے انہوں نے آج ہم سے کیا، ہم بھی ایسے ان سے مانگیں کیونکہ ان کی برات سے، ان کی بیزاری سے آج ہمیں تکلیف ہوئی ہے۔ زندگی میں ہم نے ان کو خدا کا شریک ٹھہرایا، اللہ جیسی محبت کی، اور ان کی باتیں اس طرح مانی جیسے اللہ کی مانی جاتی ہیں، اور ان کو اللہ کے حکم میں شریک کیا۔ آج یہ ہمارے کام نہیں آ رہے، کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ موقع ملے، ہم ان سے ایسے پیچھے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، جو دنیا میں انہوں نے ان کے لیے کوششیں کی ان کو پچھتاوا ہوگا۔ ہم نے ان کو نظر دی، ہم نے ان پہ مال و جان لٹایا، اللہ کا شریک ٹھہرایا، اللہ جیسی ان سے محبت کی، اپنا سب کچھ ان پہ لگایا یا بہت کچھ لگایا، جو کچھ لگایا اس پہ پچھتاوا ہوگا، آج ہمارے کام نہیں آ رہا۔ وما ہم بخارجین من النار، اور یہ دوزخ سے نہیں نکلیں گے کیونکہ یہ شرک کرنے والے ہیں، شرک کرنے والا دوزخ سے نہیں نکلے گا۔ تو یہاں کیا بتایا؟ اللہ سے ایسی محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی اللہ سے محبت شدید ترین ہوتی ہے، اور اس کی محبت میں کسی کو شریک نہیں کرتے، اور اس کی محبت کا مطلب ہے کہ اس کا حکم ماننے میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اس آیت میں ہی بتایا، اور اس سے پچھلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا، یہی مضمون شروع کیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا الہ ایک ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی کارساز نہیں، الرحمن الرحیم، وہ مہربان رحم کرنے والا، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا، وہ تمہارا الہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یہاں لا الہ الا بتایا کہ لا الہ کب سمجھنا ہے، اور اس آیت میں جو درس میں آج آئی اس میں بھی بتایا کہ لا الہ کا مطلب کیا ہے، کہ اس کی محبت میں کسی کو شریک نہ کرو، اس کی اطاعت میں کسی کو شریک نہ کرو، فرما برداری میں کسی کو شریک نہ کرو، فرما برداری اسی کی ہے اور محبت اسی کی ہے، اسی کے حکم کے تحت پھر اوروں سے محبتیں ہیں، اور اسی کے لیے اوروں سے محبتیں ہیں۔ یہ ایمان والوں کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے، ان کے دل میں اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت، اللہ کی محبت ہر چیز پہ غالب، اور محبتیں بھی اللہ کے لیے، نفرتیں بھی اللہ کے لیے، مخلوق کے ساتھ بھی محبتیں اللہ کی ذات کے لیے، اور مخلوق کو اس کی محبت میں برابر نہیں ٹھہرانا، فرمایا یہ شرک ہے، اور اطاعت میں کسی کو اس کے برابر نہیں ٹھہرانا، یہ شرک ہے۔ لا الہ الا اللہ پہلی آیت میں بتایا، اور اس آیت میں بتایا کہ لا الہ کا یہ مطلب ہے، تو لا الہ کے کئی مطلب ہیں، اس کو سمجھنا ہے۔ کئی مطلب کیا ہیں؟ مطلب اس کا ایک ہی ہے، کئی مطلب کیا ہے کہ اس کے پورے مفہوم کو سمجھنا ہے، اس کے مفہوم کو سمجھنے کے بغیر لا الہ مکمل نہیں ہوگا، اس کا مفہوم سمجھیں گے تو لا الہ مکمل ہوگا، اس لیے اس کا مفہوم سمجھنا ہے۔ لا الہ الا بہت اہم ہے، لا الہ الا بنیاد ہے، لیکن اس بنیاد کو بھی سمجھنا ہے کہ بنیاد کس طرح ہے، لا الہ الا ہمیں کس طرح کامیاب کرے گا۔ حضرت وہب سے پوچھا گیا الیس مفتاح الجنہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کیا جنت کی چابی نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا جنت کی چابی ہے لا الہ الا اللہ، لیکن ما من مفتاح الا له اسنان، ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں، دندانے نہیں ہوں گے تو چابی تالے کو نہیں کھولتی، دندانے ہوں گے اور تالے کے مطابق دندانے ہوں گے تب تالا کھلے گا۔ اسی طرح صرف لا الہ الا اللہ جنت میں نہیں لے کے جائے گا، جنت کی چابی لا الہ الا اللہ صرف نہیں ہے بلکہ دندانوں کے ساتھ پوری چابی ہوگی، آدھی چابی نہیں، پوری چابی ہوگی تب جنت کا دروازہ کھلے گا۔
یہ حضرت باب نے فرمایا اگر پوری چابی نہیں ہوگی تو جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا. اور لا الہ الا اللہ کے دندانے کیا ہیں؟ میں اس کی شرطیں، لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، اس کے دندانے لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہیں. وہ جب پوری ہوں گی تو پھر لا الہ الا اللہ پورا ہوگا. اس میں کیا شرطیں ہیں؟ اس میں ایک شرط ہے کہ لا الہ الا اللہ صرف زبان سے نہ ہو، دل سے بھی ہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے کہے، دل سے نہ کہے، یہ قبول نہیں ہے. اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافق آتے تھے. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. منافق کہتے تھے ہم گواہی دیتے ہیں ہم اللہ کے رسول ہیں. صرف یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ کہتے تھے ہم گواہی دیتے ہیں ہم اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعلم انک الرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ یہ بھی بتا رہا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. تو زبان سے وہ کہتے تھے ہم گواہی دیتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا یہ جھوٹے ہیں. اس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ ان کی زبان میں تھا، دل میں نہیں تھا، تو لا الہ الا اللہ ان کا قبول نہیں ہے. جب لا الہ الا اللہ دل کے ساتھ ہوگا تو قبول ہوگا. اس لیے اس کو یہ بات سمجھنا ہے، لا الہ الا اللہ دل کے ساتھ ہوگا. اور دوسرا لا الہ الا اللہ کا مفہوم بھی سمجھنا ہے. لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ جب تک یہ سمجھے گا نہیں لا الہ الا اللہ کام نہیں دے گا. سمجھنا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. کہا کہ جانو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. جانو، اس کو تم نے جاننا ہے. جاننے سے کامیابی ہوگی، صرف پڑھنے کی بات نہیں ہے، پڑھنے کے ساتھ جاننا ہے. إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جس نے حق کی گواہی دی، لا الہ الا اللہ کی گواہی دی، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس کو جانتا بھی ہو میں کیا گواہی دے رہا ہوں. یہ جاننا بھی ضروری ہے، اس لیے جاننا ضروری ہے. جاننا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مفہوم اور مقصد سمجھیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. الہ وہ ہوتا ہے جو حاجتیں پوری کرتا ہے، الہ وہ ہوتا ہے جو ضرورتیں پوری کرتا ہے، الہ وہ ہوتا ہے جو تکلیفیں دور کرتا ہے، الہ وہ ہوتا ہے جس کی بندگی کی جاتی ہے. یہ الہ ہے. اس لیے ہر نماز میں یہ پڑھوایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایاک نعبد، صرف تیری بندگی کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی بندگی نہیں کرتے. بندگی مالی، جانی، زبانی، ہر طرح کی اسی کے لیے، اور اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے. اور شریک ہوگا تو ایاک نعبد نہیں ہوگا. ایاک نعبد کا مطلب ہے کہ تیری بندگی میں کوئی شریک نہیں. یہ لا الہ الا اللہ. و ایاک نستعین کا مطلب ہے کہ مدد تجھ سے مانگیں گے، کسی اور سے نہیں مانگیں گے. وَإِيَّاكَ، یا کا مطلب ہے کسی اور سے مدد نہیں مانگیں گے. مدد مانگنا بھی بندگی ہے، تو مدد تجھ سے مانگیں گے. یہ بات سمجھنی ہے، مدد تجھ سے مانگیں گے، مدد تو نے کرنی ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس لیے یہ یقین ہو. قرآن میں یہ بات واضح طور پہ بتائی گئی ہے کہ بندو یہ سمجھنا ہے تم نے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف پہنچائے، اس تکلیف کو اس کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر وہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا. یقین رکھنا چاہیے، تکلیفیں دور کرنا اس کا کام ہے، اور رزق دینا اس کا کام ہے، زندگی موت اس کا کام ہے، عزت ذلت اس کے ہاتھ میں ہے. تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، سارے اختیارات ان القوۃ للہ جمیعا، اللہ کے پاس ہیں. هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ، تمام اختیارات اس کے پاس ہیں. اس لیے یہ سمجھنا ہے اور اس پہ یقین کرنا ہے، اس پہ یقین کرنا ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے لہو دعوت الحق، سورہ رعد میں ہے. پکار اللہ کا حق ہے، پکارتا بندہ مدد کے لیے ہے.
فرمایا والذین یدعون من دونی لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ. جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے وہ اسی طرح ہے جیسے پانی کے پاس کوئی آدمی کھڑا ہو جائے اور پانی کو کہے کہ اے پانی میرے منہ میں آ جا، تو پانی کبھی اس کے منہ میں نہیں آئے گا. ساری زندگی پانی کے تالاب کے پاس کھڑا ہو کے کہتا رہے کہ پانی میرے منہ میں آ جا، کبھی بھی نہیں آئے گا. پیاس سے مر جائے گا، پانی اس کے منہ میں نہیں آئے گا. اس لیے میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے، یدعون من دونی، وہ اس کی پکار میں مدد نہیں کر سکتا. اما دعاء الکافرین الا فی ضلال لہ دعوت الحق، پکار اس کا حق ہے. قرآن نے واضح بتایا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہی ہے. ایاک نعبد، بندگی بھی ہے، دعا بھی بندگی ہے، دعا بندگی کا مغز ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مدد تجھ سے مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں مانگتے. لا الہ الا اللہ، یہ میری بات ضروری ہے. اس لیے لا الہ الا اللہ کو جب فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کو جاننا بھی ضروری ہے. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنہ. جو اس حال میں مرا وہ جانتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ کو جانتا ہے، لا الہ کیا ہے، وہ آدمی جنت میں جائے گا. تو لا الہ کو پڑھنے کے ساتھ جاننا بھی ہے. اس کی ایک شرط یہ بھی ہے. کیا شرط ہے؟ قرآن نے بات ذکر کی ہے کہ اس کے اندر شک نہ ہو، شک نہ ہو، یقین پورا ہو. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور رسول پہ ایمان لاتے ہیں پھر اس پہ شک نہیں کرتے. جو شک کرتے ہیں وہ ایمان والے نہیں. شک یقین کے خلاف ہے، شک ایمان کے خلاف ہے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. جب ایمان اور یقین ہوا اور شک نہیں ہوا پھر جان مال اللہ کی راہ میں لگائیں گے. اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں. اور جن کو شک ہے وہ ایمان والے نہیں. ثم لم یرتابوا، شک کے بغیر. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بارے میں فرمایا جو آدمی لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما، جو اللہ سے اس حال میں ملے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے پاس ہو اور اس میں اس کو شک نہ ہو، آپ کی رسالت میں شک نہ ہو، اللہ کی توحید میں شک نہ ہو، لا الہ الا اللہ میں شک نہ ہو، دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں جائے گا. شک کے بغیر، شک کے بغیر، یقین کے ساتھ. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کیا فرمایا؟ من لقیت من وراء هذا الحائط یشهد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بها قلبه فبشره بالجنہ. اس دیوار کے پیچھے جاؤ اور جو آدمی لا الہ الا اللہ کو دل کے یقین کے ساتھ کہتا ہو اس کو جنت کی خوشخبری دو. اس میں دل کا یقین ضروری ہے، یقین کے بغیر فائدہ نہیں. اس لیے لا الہ الا اللہ بڑا عظیم کلام ہے، یہ دین کی بنیاد ہے، لیکن اس میں یقین ضروری ہے اور اس کو اخلاص کے ساتھ کہنا ضروری ہے. اخلاص کے ساتھ کہے گا تب کامیابی ہوگی. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ. جو لا الہ الا اللہ صرف اس کے لیے کہے گا، اس کے لا الہ الا اللہ کہنے میں اخلاص ہوگا، وہ آدمی جہنم پہ حرام ہوگا. لا الہ الا اللہ میں اخلاص ہونا چاہیے. ایک بہت بڑی چیز ہے قیامت کے دن، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے. صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ کی سفارش سے سرفراز کون ہوگا، آپ کی سفارش کی، آپ کی شفاعت کی سعادت زیادہ کون حاصل کرے گا، اس کا زیادہ حقدار کون ہوگا، آپ کی شفاعت کا زیادہ حقدار قیامت کے دن کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ
من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار قیامت کے دن وہ آدمی ہوگا جو لا الہ الا اللہ کو دل کے اخلاص کے ساتھ کہے گا، جس کے دل کے اندر سے لا الہ الا اللہ نکلے، اس کے اندر یقین ہو، اس میں شک نہ ہو، اللہ کو سمجھے لا الہ الا اللہ کیا ہے، توحید اس کے دل میں ہو، نفع ضرر کا مالک اللہ ہے، مدد اور بندگی کے لائق وہی ہے اور اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہوں گی اور جس آدمی میں جس میں خالص ہوگی یہ چیز، وہ میری شفاعت کا زیادہ حقدار ہے۔